یہ 25 نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار بھی کر رہی تھی اور چچا کو گالیاں بھی دے رہی تھی۔ من ہی من میں ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ دراصل میں بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی۔ میرے اماں ابا تو گزر گئے تھے، تب سے میرے چچا چچی نے مجھے پالا، میری دیکھ بھال کی، میری حفاظت کی۔ جب میں بڑی ہوئی تو میری شادی بھی ایک معقول انسان سے کرنے کا سوچنے لگے، مگر پھر مجھے پتہ چلا کہ چچا بدنیتی سے کام لے رہے ہیں۔ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر میری شادی ایک غریب شخص سے کر دی جو کہ ان کے سامنے بول بھی نہ سکے۔ میرے نام پر 2-3 کنال کی زمین تھی جو کہ کافی قیمت والی تھی۔ میرے چچا نے شاید اسی لیے ایک روبدار انسان کی بجائے عام سے شخص کے ساتھ میری شادی کر دی تھی۔ میں اسی بات کو سوچ سوچ کر دل ہی دل میں چچا کو بد دعائیں دے رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ ان کی بچیوں کی شادی بھی ایسی ہو تاکہ انہیں احساس ہو کہ جب لڑکی کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے تب اس کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، زندگی واقعی بے رنگ ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں کوئی کام نہ کروں۔ جب سے میری شادی کی باتیں ہونے لگی تھیں میں مرجھا سی گئی تھی۔ میں بہت دعائیں کرتی کہ میرے لیے کوئی جوان شوہر ہو جو کہ مجھ سے محبت کرے، میرے ساتھ کھیلے، پر سنا تھا کہ میرے اس شوہر کی عمر تقریباً 35 سال تھی جبکہ میں صرف 17 سال کی تھی۔ 35 سال کے شخص میں کیا جذبات ہوں گے اور کیا وہ میری قدر کرے گا؟ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ توقع کے عین مطابق میرا شوہر کمرے میں آیا تو میری شکل پر نظر پڑتے ہی وہ تو کھل اٹھا، پر میرا دل اتنا ہی بجھ گیا تھا۔ وہ ایک بھیانک شکل کا آدمی تھا مگر مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا، میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولا اپنے شوہر کو سلام نہیں کرو گی؟ میں نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سلام کیسا؟ میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اس نے سننے کے لیے کان میرے منہ کے قریب کیا تو مجھے اس سے گھن آئی۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ میں نے اپنا میک اپ وغیرہ غصے سے اتار پھینکا تھا۔ میرا دل واقعی بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ جانے مجھ میں اچانک اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ شاید کہ شوہر کی عاجزی دیکھ کر میں بھی اچھلنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے یہ انسان میری ہی مٹھی میں رہے گا، میں اسے حقارت سے دیکھوں گی تو یہ کچھ نہ کر سکے گا۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ چچا نے مجھ پر سختی کی ساری عمر اور پھر میرے ایک ایسے شوہر کے ساتھ مجھے باندھ دیا جو میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں کمرے میں واپس آئی تو وہ مجھے اسی طرح محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، خوبصورت ہو۔ پھر میرے قریب آ کر مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا، پر میں ہر بار اس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ میں اس سے اس شادی پر خوش نہیں ہوں، پر اس نے میرا نخرہ وغیرہ سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ خیر پھر وہ غسل خانے میں گیا، اس نے وضو بنایا، واپس آیا تو اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا تو اتنی خوبصورت ہے کہ تیری حاصل ہونے پر میں اللہ کے سامنے شکرانے کی نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تمہیں بھی اٹھایا کروں گا، لیکن آج تمہارا پہلا دن ہے اس لیے آج تمہیں معافی ہے۔ اس کی یہ حرکت بھی مجھے دکھاوا اور ریاکاری لگی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ اس بات پر مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، وہ یہ دکھا رہا ہے کہ وہ بہت نمازی، پرہیزی، تہجد گزار ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ میں دل میں اس پر ہنسنے لگی۔ اے شیخ، تو جتنی مرضی میں تیری طرف محبت بھری نظر سے نہ دیکھوں گی۔ میں ایک عربی حکایت یاد کر کے اس پر ہنسنے لگی جس میں ایک بھدو کی شادی بڑی خوبصورت عورت سے ہو گئی تھی اور وہ بھی اسے ایسے ہی حقارت سے دیکھا کرتی۔ پھر ایک شاندار نوجوان سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ آگے کی حکایت مجھے یاد نہیں تھی، پر یہ منظر میرے دل میں اترا ہوا تھا اور آج میری شادی کی رات بھی میرے ساتھ بالکل ویسا ہی منظر، ویسا ہی واقعہ پیش آ رہا تھا۔ میں چپ کر گئی تھی مگر اپنے شوہر پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہ تہجد سے فارغ ہو گیا۔ آ کر اس نے میرے سر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بولا بس اب ہماری محبت کو کوئی نہیں روک سکتا، تم دیکھنا ہمارے رشتے میں بہت برکت ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں اس پر ہنسنے لگی۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں نے دل میں سوچا اور اسے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں سوتی ہوں۔ جی ہاں میرے دل کی ملکہ، آپ سو جائیں۔ وہ بڑے ہی فلمی انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ سب باتیں بڑی گھٹیا معلوم ہوئیں۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ دراصل مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں بس اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، سو آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میری آنکھ صبح ہی کھلی تھی۔ میں نے کسی سے سلام دعا نہیں کی، سر جھاڑ منہ پھاڑ اپنے کمرے سے نکلی، منہ دھویا اور ناشتے کے لیے کچن میں چلی گئی۔
اگر میرا دل خوش ہوتا تو میں کچھ ادائیں دکھاتی، نخرے کرتی، پر میں اب سسرال میں اس طرح پھر رہی تھی جیسے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی بھی کیوں کر۔ میں جانتی تھی میرے چچا سے یہ لوگ ہر حال میں کم ہیں، ان لوگوں کے سامنے تو میری اوقات ان سے زیادہ ہی تھی، سو مجھے ان کو خوش کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں اپنے کاموں میں مگن تھی، تب میری ساس ملی، مجھے بہت ہی خوش اخلاقی سے گلے لگایا اور کہنے لگیں، بیٹی تم ماشاء اللہ، تمہارا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، میرا بیٹا خوش قسمت ہے، میں اسے کہوں گی کہ ساری زندگی تمہاری قدر کرے، اور تم بھی ایسے ہی کرنا بیٹی۔ میاں بیوی میں محبت تبھی بڑھتی ہے جب وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل اور برا ہو گیا، میں عزت کروں تو کس کی، اس شوہر کی جس کا مجھ پر روب ہی نہیں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، تب میں نے سوچا کہ میں تو ساری زندگی یہیں پر گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ تب میں نے اپنے لیے راستے نکالنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی، ایک آزاد زندگی جینا چاہتی تھی۔ اگر میں طلاق یافتہ ہوتی تب بھی شاید میرے مزید رشتے آ جاتے، کیونکہ میں بلاغ کی خوبصورت تھی۔ چچا نے مجھے کس دیو کے ساتھ باندھ دیا تھا، مگر ان دنوں قدرتی طور پر ایک ایسا راستہ نکل آیا کہ مجھے ایک امید مل گئی۔ ہوا یوں، میری ساس بیمار تھیں، گھر کا کوئی کام میں تو کرتی نہیں تھی، شوہر بہت کم پیسے کماتا تھا، کام والی بھی نہیں رکھ سکتے تھے، کہ تبھی ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی اور بولی کہ میں گھروں کے کام کر سکتی ہوں، میں تم لوگوں کے گھر کام کروں گی، مجھے صرف 2 وقت کی روٹی دے دو۔ یہ سن کر میری ساس کا دل پگھل گیا، بولی کہ بہن یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے اور ہم بھی اسی کے بندے ہیں، کیوں نہ میں تمہیں اپنے گھر کام پر رکھ لوں۔ میری بہو امیر گھر سے بیاہ کرائی ہے، اس سے کام ویسے ہی نہیں ہوتا، تم گھر سنبھال لو گی، کھانا پکاؤ گی تو خود بھی کھا لینا۔ وہ عورت اس بات پر بڑی شکر گزار ہوئی، بولی کہ آپ کا بہت شکریہ۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، طلاق یافتہ تھی، عزت سے کسی گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب مجھے زندگی میں اور کوئی خواہش باقی نہیں رہی، میرے شوہر نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میں ایک خدمت گزار بیوی تھی، پر وہ دوسری عورتوں کے چکر میں تھا۔ میری ساس کے مرتے ہی وہ مجھے چھوڑ جا کر ہی رہنے لگا، اس نے مجھے کچھ دن بعد طلاق بھجوا دی۔ میں بہت دکھیاری ہوں، آپ اگر مجھے اپنے گھر رکھ لیں گی، مجھے اور کسی چیز کی چاہ نہیں، بس ایک ٹھکانہ چاہیے جہاں رہ کر اپنی زندگی گزار سکوں۔ عورت کی روداد سن کر میری ساس نے اسے کام پر رکھ لیا، اب وہ سارے گھر کے کام کرتی، لیکن میں نے دیکھا تھا وہ بڑی تیز تراز عورت تھی، جتنی سادہ وہ معلوم ہوتی اتنی سادہ تو تھی نہیں۔ میں نے بھی ایک دن اسے اپنے دل کا سارا حال کہہ دیا، کہا کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی۔ بولی کہ تو ایسا کر، اپنے لیے کوئی جوان ساتھی ڈھونڈ لے، اس کے ساتھ وقت گزارا کر، عورت کی زندگی میں اگر محبت کرنے والا شوہر نہ ہو تو زندگی بے جان ہو جاتی ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، مگر پھر ہمارے گھر میں اس سے ملنے ایک اور عورت آتی۔ میری ساس اللہ والی تھی، وہ کسی کو روکتی نہیں تھیں۔ وہ عورت خود تو مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی، پر اس سے ملنے والی عورت سے میری دوستی ہو گئی۔ اب میں اکثر اس کے ساتھ باہر آنے جانے لگی۔ وہ خود کسی ٹھیک ماحول کی لگتی تو نہیں تھی، پر باتیں بڑی لچے دار کرتی، مجھ سے کہتی کہ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم ایک بدصورت مرد کے حوالے خود کو نہیں کر سکتی، لیکن میرے پاس تمہاری مجبوری کا حل ہے۔ میں اس کی بات پر بڑی خوش ہوئی، میں نے کہا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ بولی کہ تم اگر چاہو تو میں تمہاری شادی ایک کم عمر اور تمہاری طرح جوان لڑکے سے کروا دوں گی، گھر بھی اتنا امیر ہوگا کہ تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اگر چاہو تو میرے ساتھ چل کر وہ گھر دیکھ لو۔ دراصل انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہے، ان کا بیٹا بہت ضدی ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو بھوری آنکھوں والی لڑکی سے، آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہونی چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا واقعی خوبصورتی کی اتنی قدر ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں نا، کیوں نہیں ہے قدر؟ اگر تم اس سے شادی کر لو تو تم جان جاؤ گی کہ تمہاری کتنی قدر کرتا ہے وہ۔ میں اس کی بات سن کر پہلے ہی بہت خوش تھی، اس بات پر تو میں خوشی سے چلانے لگی، بولی کہ بس ابھی صبر رکھو، میں تمہیں کل ہی ان کے گھر لے جاؤں گی، تم بس باہر سے ان کے گھر کو دیکھ لینا اور خود نقاب کر کے چلنا، پھر اگر تمہیں وہ لوگ پسند ہوئے تو میں تمہارے رشتے کی بات کروں گی۔ میں پریشان ہو گئی، پر میرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے نادیہ، میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ میری بات پر وہ ہنس کر بولی، ارے امیر لوگ اپنی مرضی کی چیز حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں، اس بات کی ہرگز فکر نہ کرو کہ تم شادی شدہ ہو، ان کا بیٹا اتنا پاگل ہے کہ وہ شادی شدہ تو دور کی بات 10 بچوں کی ماں سے بھی شادی کر لے گا، تم دیکھ لینا، تمہاری اتنی قدر کرے گا کہ تم خود کہو گی کہ وہ بالکل ہی پاگل ہے، اسے تمہاری بہت قدر ہوگی کیونکہ وہ صرف خوبصورت لڑکی چاہتا ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑا خوش ہوئی،
میں نے کہا جو ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے بات کر کے مجھے بتا دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن بعد آئی تو بہت خوش تھی، مجھ سے گلے ملی، بولی کہ تیرے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ میری ساس ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ بہرحال وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی، مجھے آ کر بتایا کہ وہ لڑکا مان گیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں، اگر وہ لڑکی میرے ساتھ وفادار رہے گی تو میں بھی ساری زندگی اس کی قدر کروں گا۔ میں نے کہا اب تو میرے شوہر سے میری طلاق کروا دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی۔ گھر تو میں واقعی میں دیکھ ہی آئی تھی، وہ بڑا ہی خوبصورت گھر تھا، گھر ایسا کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی عورت حسرت کرے کہ یہاں اس کے شب و روز گزریں۔ میری تو جیسے رال ٹپکنے لگی تھی، میں گھر دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس عورت کے جواب کا انتظار تھا جو کہ آج مل گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم کچھ دن اپنی ایک دوست کی شادی کا بہانہ کر کے اپنے گھر سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں ایک نامعلوم جگہ لے جاؤں گی جہاں ان لوگوں کی پہنچ نہیں ہوگی۔ تم اگر اسی طرح ان کے چنگل میں پھنسی رہی تو تمہارا حسن بھی کم پڑ جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ یوں وہ مجھے ایک رات اپنے ہی گھر سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے گئی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرے میں گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے میرا دل خوف سے کانپ اٹھا، پر میں بھی ہمت نہیں ہارنے والی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک رکشے میں بیٹھ گئی جو پہلے ہی میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی ہم لوگ اس عورت کی بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ یہ تقریباً 15-20 منٹ کی دوری پر تھا، پر ایک گمنام علاقہ تھا۔ ظاہر ہے اتنی گنجان آبادی میں میرے شوہر نے مجھے کہاں ڈھونڈنا تھا۔ ماں باپ تو میرے تھے نہیں کہ مجھے ان کی فکر ہوتی۔ اب ایک شوہر سے مجھے کیا ملنا تھا جو میں چاہتی تھی مجھے میری شادی میں نہیں نظر آ رہا تھا، نہ ہی دولت، نہ آسائشیں اور نہ محبت۔ میں تو وہاں سے نکل آئی، پر اب آگے کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ میری ساری رات فکر میں گزر گئی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ لڑکی بھی سونے کے لیے چلی گئی، کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، ہم صبح اٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ رات بھر میں جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے مجھے ناشتہ دیا اور بولی میں ان لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ تم میری دور پار کی رشتہ دار ہو، اگر تم میرے گھر رہو گی تو میں تمہاری رخصتی اپنے ہی ہاتھوں سے کروں گی، پر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا ہاں ہاں بولو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ تمہیں شادی کے بعد مجھے سونے کا ایک ہاتھ تو دو گی نا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اگر اتنے امیر گھر میں میری شادی ہوگی تو تم کو میں کیوں نہیں کچھ دوں گی، تم نے میری اتنی مدد کی ہے۔ میں اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے بھی مجھے دلاسا دیا اور بولی بس میں تمہیں تھوڑی دیر تک لے چلوں گی۔ میں انتظار کرنے لگی۔ گھر کے باہر ہارن سا بجا، وہ مجھے باہر لے کر گئی تو دیکھا ایک بڑی سی کالی گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی تو میں نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھی تھی۔ مجھے اس نے کہا کہ تم اس گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاؤ، ڈرائیور تمہیں لے جائے گا، مجھے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ان لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے میں تمہیں بار بار اس گھر میں لاتی ہوں۔ میں نے اس کی منت کی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی، میں تو اس سے پہلے گھر سے بھی نہیں نکلی، پر اس نے مجھے نانا کرتے ہوئے بھی اس گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ گاڑی مجھے ایک اسی بنگلے کے قریب لے آئی جہاں پر پہلے دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ آئی تھی۔ اندر جاتے ہی میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو کہ تخت پوش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آ گئی تمہارا بڑا انتظار تھا بیٹی۔ اس نے سر پر چادر رکھتے ہوئے کہا، مجھے دیکھ کر جیسے وہ چونک گئی تھی۔ آ جاؤ، میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے بیٹی، اس نے کہا۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی شرما گئی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھی تو بولی ابھی تو میری طلاق نہیں ہوئی، طلاق کے بعد ہی شادی کا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تو وہ ہنس پڑی، ارے کیسی طلاق اور کیسا نکاح، میرا بیٹا محبت کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، تم کہو تو میں آج ہی تمہیں اپنے بیٹے سے ملوا دوں۔ وہ شرارت سے ہنس کر بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں جی، میرا شوہر نہ صرف عمر کا بڑا تھا بلکہ بدصورت بھی تھا، باقی مجھے اور کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ میں ایک محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اماں ابا بھی گزر گئے تو بچپن بھی محرومی میں گزارا، اب مزید محروم نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر عورت نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی تمہیں یہاں بہت محبت ملے گی، ہر کوئی تم سے محبت کرے گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ ان کی بات کا مطلب نہ سمجھ کر میں بھی مسکرا دی۔ وقت کافی گزر گیا ہے بیٹی، میں آرام کرو، ہم لوگ دن کے وقت آرام ہی کرتے ہیں، ہمارے کام تو رات کو ہوتے ہیں۔ اس عورت نے کہہ کر مجھے مزید شک میں ڈال دیا۔ خدا خیر کرے، میں دل میں دعا پڑھتی پڑھتی دوسرے کمرے تک گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ ایک عورت کھڑی تھی، بولی اگر تم نے آرام کر لیا ہو تو چلیں، اماں جی نے کہا ہے کہ تمہارا نکاح پڑھانا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی، ابھی تو میری طلاق بھی نہیں ہوئی،
تو کیسا نکاح؟ ارے جب بی بی جی کہہ رہی ہیں کہ تمہارا نکاح ہے تو پھر آ جاؤ، ان کو زیادہ پتہ ہے، تم سے زیادہ تجربہ کار ہیں وہ۔ میں باہر آ گئی، دیکھا تو ایک ڈھونگی سا مولوی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی پر نظر پڑتے ہی میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ کہیں سے کسی مسجد کا امام نہیں لگتا تھا، بلکہ یہ بہت ہی شاطر قسم کا وکیل لگ رہا تھا جو پیسے لے کر لوگوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں۔ اس نے میرے سامنے ایک کاغذ رکھا اور بولا اس پر دستخط کر دو، تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ قبول و ایجاب کے بغیر کیسا نکاح؟ بولا کہ عدالتی نکاح ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے دستخط کروا لیے گئے۔ ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے دستخط ہونے کے بعد وہ وکیل وہاں سے چلا گیا۔ میری ساس میرے کاندھے پر اپنا بھدا ہاتھ مارتے ہوئے بولی، مبارک ہو بیٹی، تمہاری شادی ہو گئی، اب تم اس گھر میں آ گئی ہو، تمہارے لیے زندگی بہت آسان ہوگی۔ میں نے اس کی مبارکباد پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آدھے گھنٹے بعد ایک 13-14 سالہ بچہ کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور بولا، اماں سبزی وغیرہ نہیں ملی تو میں گوشت لے آیا ہوں، ویسے بھی تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا کچن کی طرف چلا گیا۔ اس کی ماں نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ آیا تو اس کے تاثرات تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، بولا یہ کون ہے؟ اس کی ماں نے ہنس کر کہا، یہ تمہاری نئی بیوی ہے۔ اماں خدا کے لیے بس کر دو یہ کھیل۔ لڑکا ہنس کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، کہیں تمہاری ان لڑکیوں کے لیے میں شکار کی بجائے شکاری نہ بن جاؤں۔ چل ہٹ، بڑا شیطان ہو گیا ہے تو۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ نہیں اماں، جو تم کہتی ہو وہی تو کرتا ہوں، بس مجھے کیا چاہیے؟ کچھ 20-25 ہزار روپے، باقی تم اس لڑکی کے ساتھ جو مرضی کرو۔ اب تو اپنی ماں سے سودے بازی کرے گا؟ عورت نے لڑکے کا کان کھینچتے ہوئے کہا، ارے اماں میں نے کیا کیا ہے؟ آخر اس کا شوہر ہوں، کاغذی طور پر صحیح پر ہوں تو شوہر نہ، کچھ تو مجھے دے دو۔ وہ لڑکا اپنی ماں سے بھیک مانگنے لگا۔ میں حیران تھی کہ ہو کیا رہا ہے یہ؟ وہ لڑکا کیا میرا شوہر تھا؟ اتنی دیر میں تو مجھے یہی بات سمجھ آئی تھی۔ چل لڑکی اندر جا، شام سے کام بھی شروع کرنا ہے۔ اس عورت نے کرخ لہجے میں کہا، کون سا کام؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہیں میرا ڈر صحیح نہ ثابت ہو جائے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بچی نہ بن، 2 مہینے تو تیری بھی شادی رہ چکی ہے، نہیں جانتی ایسی جگہوں پر کیسے کام ہوتے ہیں؟ یہ بات سن کر تو میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے تو جیسے پہلی بار زندگی میں ان باتوں کا نام سنا تھا۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، میں تو شادی کی وجہ سے آئی تھی۔ مجھے تو وہ عورت یہ کہہ کر یہاں لائی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی۔ وہ عورت تمہیں بیچ گئی ہے۔ تم کن خوابوں میں رہتی ہو؟ میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بغیر قیمت پوری کیے تم یہاں سے جا سکتی ہو؟ میں اس عورت کے پاؤں پڑ گئی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں عزت دار زندگی جینا چاہتی ہوں، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، تمہارا ہر کام کروں گی، گھر کا کام کروں گی، تم مجھے اپنی نوکرانی رکھ لو۔ نوکرانیاں اتنی خوبصورت نہیں ہوتیں، اس نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی عزت کی روٹی اور محبت کرنے والا شوہر تو تمہارے پاس پہلے ہی تھا، تم تو اسے چھوڑ کر یہاں آ گئیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے تھا۔ اس عورت کے ظلم بھرے جملے نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کیا کہوں اس سے آگے کہ لکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس بات کو سالوں گزر گئے ہیں، اب تو میں اس ماحول میں ڈھل چکی ہوں، پر میں صرف اس معاشرے سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اپنا من پسند جیون ساتھی ڈھونڈنا، اس کی خواہش کرنا گناہ ہے؟ کیا ایک عورت کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہم عمر مرد کے ساتھ بیاہی جائے؟ کیا میرا جرم اتنا بڑا ہے جتنی کہ مجھے سزا ملی؟ اپنے دل سے جواب دیجیے گا، میرا دل پہلے ہی ٹوٹا ہے، کہیں آپ کے کھرے کھوٹے